مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں آپ سبھی کو ہمارا سلام۔ دوستو، دنیا میں بہت سی آندیاں اور طوفان آئے، مگر 1505 میں آنے والے ایک طوفان نے ایک نوجوان کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی۔ یہ نوجوان 1505 میں اپنے والدین سے ملنے کے بعد دوبارہ اپنی تعلیم کے حصول کے لیے یونیورسٹی میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک خطرناک طوفان نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی موت یقینی نظر آ رہی تھی، مگر اس نے خدا سے دعا کی اور کہا کہ اگر اس کی جان اس طوفان سے بچ گئی تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دے گا۔ خدا نے اس کی دعا سنی اور اس کی جان بچ گئی۔ یہ نوجوان اپنے وعدے کا پکا نکلا۔ اس نے اپنی وکالت کی تعلیم ترک کی اور 17 جولائی 1505 میں اگسٹینین مونیسٹری میں داخلہ لے لیا۔ بعد میں اسی نوجوان نے مسیحی کلیسیا میں ایک ہلچل برپا کر دی اور پروٹسٹنٹ کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ پر یہ شخص تھا کون اور کس طرح اس نے مسیحی کلیسیا میں انقلاب برپا کیا، یہ سب اور بہت کچھ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ شخص تھے مارٹن لوتھر۔ جی ہاں، وہی مارٹن لوتھر جس نے پروٹسٹنٹ کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ مارٹن لوتھر 10 نومبر 1483 کو جرمنی کے شہر آئسلےبن میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ مارٹن نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر کے ایک مقامی اسکول سے حاصل کی اور پھر اپنے والد کے اصرار پر وہ وکالت یا قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1501 میں 19 برس کی عمر میں یونیورسٹی آف ایرفورڈ میں گئے۔ 1510 میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ روم گئے، مگر روم میں مسیحی کلیسیا کی دولت اور دنیا داری دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ تاہم وہ واقعہ جس کی وجہ سے پروٹسٹنٹ کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی، وہ واقعہ کیا ہے تو سنیے۔ ابتدائی مسیحی دور میں جب بائبل مقدس کا ترجمہ اتنا عام نہیں تھا، بائبل مقدس عبرانی زبان میں تھی اور عام لوگوں کو نہ تو یہ زبان بولنا آتی تھی اور نہ ہی پڑھنا، تو اس وقت جو بات پوپ کی طرف سے کہی جاتی وہ مانی جاتی اور اس پر عمل ہوتا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس کیتھولک چرچ نے ایک معافی نامہ جاری کیا کہ جس شخص کے پاس یہ معافی نامہ ہوگا وہ انسان گناہوں سے آزاد ہوگا۔ مگر جرمنی میں اس پر پابندی عائد تھی، مگر پھر بھی اس کی فروخت ہوتی رہی۔ 1517 میں جوہان ٹیٹزل نامی شخص نے اسے یہ کہہ کر بیچنا شروع کیا کہ اس سے حاصل ہونے والی رقم کو سینٹ پیٹر باسیلیکا چرچ کی تنظیم و رائج پر استعمال کیا جائے گا۔ یہ چرچ ویٹیکن سٹی میں واقع ہے۔ مارٹن لوتھر کو کیتھولک چرچ کی کئی باتوں اور کئی رسومات پر پہلے ہی اختلاف تھا، مگر اس واقعے سے مارٹن لوتھر کا اختلاف شدت اختیار کر گیا۔ مارٹن لوتھر نے اس پر کہا کہ پوپ کیوں عام لوگوں سے پیسے مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنی دولت سے ہی سینٹ پیٹر چرچ کی تنظیم و رائج کروا سکتا ہے۔ مارٹن لوتھر نے اس معاملے پر اپنے 95 نظریات پیش کیے جو 95 تھیسس کے نام سے مشہور ہوئے۔ مارٹن لوتھر نے ان 95 نظریات کی کاپی وائٹنبرگ کیسل چرچ کے دروازے پر لگا دی اور یہ 95 تھیسس ہی بعد میں پروٹسٹنٹ کلیسیا کے وجود کی بنیاد بنے۔ ان 95 تھیسس کو بہت جلد ہی پوری جرمنی میں تقسیم کر دیا گیا۔ 1518 میں مارٹن لوتھر کو جرمنی کے ایک شہر آگسبرگ میں بلایا گیا، جہاں مارٹن لوتھر اور کارڈینل تھامس کیسٹن کے درمیان 3 دن تک اس معاملے پر بحث ہوئی، مگر اس بحث کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ مارٹن لوتھر نے اپنی بات سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا اور واپس وائٹنبرگ آ گئے۔ اس کے علاوہ مارٹن لوتھر نے پوپ کے اختیارات کو بھی رد کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بائبل ہی اس کی رہنما ہے اور وہ عقل ہے جو خدا نے اسے عطا کی ہے۔ مارٹن لوتھر کو کئی بار چرچ کے عہدیداروں کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں اس پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ پوپ سے متعلق اپنی تحریروں پر معافی مانگے اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے۔ 9 نومبر 1518 کو پوپ نے مارٹن لوتھر کے نظریات کو چرچ کی تعلیمات سے متصادم قرار دیا۔ مارٹن لوتھر کے ان 95 تھیسس پر نظر ثانی کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا جو پہلا پوپل کمیشن بنایا گیا۔ اس نے صرف اسے نظریاتی قرار دیا۔ پھر دوسرا کمیشن بنایا گیا جس نے یہ بتایا کہ لوتھر کی تحریریں چرچ کی تعلیمات کو بدنام کرتی ہیں۔ بالآخر جولائی 1520 میں پوپ لیو نے ایک پوپ بیل یعنی ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ مارٹن لوتھر 120 دن کے اندر اپنے 95 تھیسس پر نظر ثانی کرے، مگر مارٹن لوتھر نے اس سے انکار کر دیا اور 3 جنوری 1521 کو پوپ لیو نے مارٹن لوتھر کو کیتھولک چرچ کی رکنیت سے خارج کر دیا۔
17 اپریل 1521 کو انہیں جرمنی میں شہنشاہ چارلس پنجم کی ایک شاہی کونسل کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں انہوں نے ایک بار پھر اپنی بات سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، خدا میری مدد کرے گا۔ 25 مئی کو شہنشاہ چارلس پنجم نے لوتھر کے خلاف حکم نامہ پر دستخط کیے۔ اس حکم نامے میں لکھا گیا کہ مارٹن لوتھر کی تحریریں جلا دی جائیں۔ مارٹن لوتھر جرمنی میں بہت مقبول تھے، اسی وجہ سے مارٹن لوتھر جرمنی کے ایک قصبے میں روپوش ہو گئے۔ انہیں روپوش ہونے میں کوئی مشکل درپیش نہ آئی کیونکہ انہیں عام عوام کی حمایت حاصل تھی۔ یہیں پر مارٹن لوتھر نے بائبل مقدس کے نئے عہد نامے کا جرمن زبان میں ترجمہ کرنا شروع کیا۔ اس کام کو مکمل کرنے میں انہیں تقریباً 10 سال لگے۔ مارٹن لوتھر نے اس بات کو بھی جھٹلایا کہ مسیحی علماء کا کنوارا رہنا ضروری ہے۔ 1525 میں مارٹن لوتھر نے ایک سابقہ نن جن کا نام کیتھرین تھا، ان سے شادی کی۔ ان کے 5 بچے تھے۔ مارٹن لوتھر کا انتقال 18 فروری 1546 کو ہوا۔ مارٹن لوتھر کی تحریریں سحر انگیز تھیں اور وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عام لوگوں میں مقبول تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ بائبل مقدس کا جرمنی زبان میں ترجمہ کرنا تھا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ پڑھ سکتے تھے انہوں نے خود بائبل کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے انہیں مسیحی علماء کے پاس جانا پڑتا تھا۔ مارٹن لوتھر کی تحریریں اور اس کے احتجاج کا اثر پورے یورپ پر ہوا۔ کئی لوگ اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے پروٹسٹنٹ کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ اسی وجہ سے انہیں پروٹسٹنٹ کلیسیا کا بانی کہا جاتا ہے۔